اور یہ ہر وقت ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں جہاد اکبر ختم ہو گیا ہے, اب میں امر ہو گیا ہوں. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے آپ کو کامل سمجھے وہی اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میرے سے تو اچھا کوئی نہیں ہے, بس پھر آپ کا چیپٹر لائف کا ختم ہو گیا. کتنے لوگ اسی حالت میں برباد ہو گئے زندگی میں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ مجلس کے لیے کم میں کوئی اور عالم دین آئے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا یہاں آئے ہوئے تو 4-5 دن ہمارے گھر بھی پڑھ لیں. وہ اہل کرامت تھے, کچھ ان کے پاس تھا, تو ان کا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک پرچم لگا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی ہے. تو وہ جو پڑھنے والے آئے تھے انہوں نے کہا, یہ کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس نے بولا کہ یہ پرچم آپ لگائیں گے تو یہ ریاکاری نہ ہو جائے کہیں, مثلا آپ دنیا کو دکھانا نہیں کہ بھائی مجلس کرا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کو کچھ بولا, بس وہ میں نے بولنا تھا, وہ جو میرے اندر کرامات تھی نا وہ چلی گئی. یعنی میں لوگوں کے ذہن پڑھ لیتا تھا, وقت سے پہلے چیزوں کو بتا دیتا تھا. بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کی 70 سالہ عبادت کو ختم کر دیتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو چیزیں اسے ملتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی ہیں, یہ اس نے کمائی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جان محترم. توحید ہے, اگر آپ خدا کی خاطر کام کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, جیسے آپ آج کل مجلس ہے, ماتم ہے, ذکر ہے, جو بھی کام کر رہے اللہ کی خاطر ہو. خلوص جو ہے وہ ظاہر سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب آپ بولے خلوص کا مطلب ہے میں ہلکی نیاز دوں, خلوص ہو, ایسا کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسی حساب سے دیں. خلوص آپ کے ارادے میں ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیت پاک ہے تو چاہے آپ کروڑوں خرچہ کر رہے ہو تو بھی اللہ اس میں اخلاص دیکھے گا. لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی 10 روپے خرچہ کر رہا ہو لیکن دکھا کے کر رہا ہو, تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ تو ہم کمپیئر یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے. خلوص اخلاص کا تعلق آپ کے وجود سے ہے, اور یہ وجود اگر خداوند متعال کی خاطر ہے تو آپ کا ہر قدم پاک ہے. اگر آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. خاتون گھر میں کام کر رہی ہے, اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے, تو اس کا ہر کام عبادت ہے. آپ سڑک پر پتھر کو بھی کنارے پہ کر رہے ہیں مخلوق خدا کی خاطر, تو آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ یہاں سے آئے, رستے میں کوئی ایسی چیز کہ جو کسی کو نقصان دے سکتی ہے, اگر آپ نے سائڈ پہ کر دی تو آپ عبادت کر رہے ہیں. خوب ہو سکتا ہے آپ کی یہی چیز خداوند متعال کو پسند آ جائے. یہاں معاملہ لوگوں کے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اور وہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے, مگر وہ چاہتا ہی ہے کہ اگر اس کے پاس آؤ تو بہرحال طریقے سے آؤ. وہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 کے جو خاص طور پہ کووڈ میں پڑھی جاتی تھی, اس میں کیا ہے کہ پروردگار تو ہر مشکلات, ہر دشواریوں کو کھول دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یعنی دشواریاں مشکلات تیرے سامنے ذلیل ہیں. آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہو, کتنی مشکل ہے آپ کی زندگی میں, کیا مشکل ہے, یہ ساری مشکلیں اس کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہیں اگر آپ کی توحید مضبوط ہے.